کا شکار بنایا جا رہا ہے، مرتد بنایا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں ہمارے قوم کی بیٹیوں کو بھی کیا ہو گیا ہے۔ نوجوان لڑکی ہیں، برقع پہنتی ہیں، زندگی میں کبھی اس کے محلے والوں نے اس کی شکل نہیں دیکھی ہے، اور ایک دھیڑ مانگ کے ساتھ، ہندو کے ساتھ جا کر اپنے ایمان کو بیچ دیتی ہے اور ایمان کا سودا کرتی ہے۔ یہ فارم بھریں گے، بعض لوگ اس نیت سے فارم نہیں بھرتے کہ بھائی نمبر لگ گیا تو کیا کریں۔ ارے نمبر لگ گیا تو قسمت والا سمجھ، نمبر لگ گیا، بلاوا آیا، اللہ تجھے بلا رہے ہیں، نکل جا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک ساتھی ایک دیہات میں گیا، ایک کسان اپنے زمین پر ہل چلا رہا تھا کھیتی میں، اس کو دیکھا کہ بھئی یہ مسلمان ہے، اس سے جا کے سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کلمہ پڑھنے آتا ہے؟ کہا کہ نہیں آتا ہے۔ ایسے ہزاروں آج بھی ہے دیہاتوں میں آج بھی ہزاروں ایسے ہیں جن کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا پتہ نہیں ہے۔ مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم حج تغنى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ اگست کی آج 30 تاریخ ہے اور آئندہ کل 31 ہے۔ 19 ستمبر تک سعودی عرب والوں نے حج کے فارم کو، حج کمیٹی والوں نے بھی حج کے فارم کو چھوڑا ہوا ہے۔ اس مرتبہ حج کا فارم بہت جلدی جاری کیا گیا ہے۔ ہر سال جو حج کا فارم ہے نومبر میں، کبھی دسمبر میں، کبھی اکتوبر میں جاری ہوتا تھا، لیکن اس مرتبہ بہت جلدی جاری کیا گیا ہے۔ اسی لیے بہت سارے حضرات کو معلوم نہیں ہوگا، اور جو حضرات جانا چاہتے ہیں وہ اس اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ بھائی دسمبر میں حج کا فارم کھلے گا۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی ہے، تو اللہ کے لیے آپ پر حج کرنا فرض ہے۔ جیسے 5 وقت کی نماز کا پڑھنا فرض ہے، رمضان کے آنے پر روزے کا رکھنا فرض ہے، اسی طرح مال کے آنے پر زکوٰۃ کا دینا فرض ہے، تو اسی طرح اللہ نے آپ کو صحت اور مالداری عطا فرمائی ہے، تو اللہ کے لیے حج کرنا بھی بولو فرض ہے۔ اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، حج کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے آخرت کے تو فائدے ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ میں اس کے دنیاوی بھی بڑے فائدے ہیں۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول کے بیان فرماتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حج تغنا، چھوٹی سی حدیث، چھوٹا سا جملہ، لیکن کتنا زبردست فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حج کرو، مالدار بن جاؤں گے۔ کیا بن جاؤں گے؟ حالانکہ لاجک اس کے خلاف ہے۔ حج کرو گے، مال خرچ کرنا پڑے گا، لاکھوں روپے لٹانا پڑے گا، خرچہ بہت زیادہ آئے گا، تو پھر مالدار بنیں گے یا اور زیادہ غریب ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حج تغنا، حج کرو اللہ کے لیے، اللہ تم کو مالدار بنائیں گے، اللہ تم کو بے نیاز بنائیں گے، اللہ تم کو کبھی کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے۔ کتنا زبردست! اور یہ تو دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہے۔ آخرت کے اعتبار سے فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اگر کسی پر حج فرض کیا ہے، اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے وہ حج فرض ہو چکا ہے اس پہ، لیکن اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا ہے، کل قیامت کے دن اب وہ چاہے دنیا کے اعتبار سے حالت یہودی میں مرے یا نصرانی میں مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تو وعید ہو گئی، کتنی سخت وعید ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ حج کرنے والوں کو اونچے مقام پہ رکھے گا،
حاجی غنی ہوتا ہے, حاجی کے گناہ اللہ ایسے معاف فرماتے ہیں جیسے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. حاجی جب حج کر کے اپنے وطن لوٹتا ہے نا تو اس طرح سے لوٹتا ہے گویا کہ اس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا. کتنا زبردست یہ دیوانگی کا سفر ہے, یہ عشق کا سفر ہے, فرما برداری تابع داری والا سفر ہے, اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا سفر ہے اور اللہ کی محبت میں کرنے والا سفر ہے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے آپ اللہ کے لیے حج کریں. قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اللہ کے لیے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے لیے کیا کرے, حج کرے. اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو حج کرے. وَمَنْ كَفَرْ, اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں حج نہیں کروں گا, میں حج نہیں کروں گا, اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, جو نہیں کرنا چاہتا اللہ ایسے لوگوں سے بڑے بے نیاز ہے. اللہ تو سارے عالم میں سب سے زیادہ بے نیاز ہے. اللہ کو ہمارے حج کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو ہمارے روزے اور زکوٰۃ اور نماز کی ضرورت نہیں ہے. ہم کریں گے ہمارا فائدہ ہے. اللہ نے اپنی بے نیازی بتا دی کہ بھائی تمہارے حج کی مجھے ضرورت نہیں ہے, تم حج کرو گے تم مالدار بنو گے, تم حج کرو گے تمہارے گناہ معاف ہوں گے, تم حج کرو گے تمہارے درجات بلند ہوں گے, جہنم سے تم بچو گے, جنت میں تم جاؤ گے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, اگر کسی نے انکار کیا, نافرمانی کی اور حج فرض ہونے کے باوجود اگر حج نہیں کرتا ہے تو یہ اللہ کو ایسوں کی کوئی ضرورت بولو بالکل بھی نہیں ہے. بعض لوگوں کا مسئلہ کیا ہے معلوم ہے, حج فرض ہو چکا ہے, کئی سال گزر گئے, بڑھاپے میں کر لیں گے نا. حج کے جو تفصیلی مسائل ہیں زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ حج کے موقع پر بیان کیا جائیں گے. رمضان المبارک کے بعد بقرعید سے پہلے اس وقت میں اس ٹاپک پہ گفتگو ہوں گی, اللہ کے رسول کا حج مبارک کیسا تھا اور حاجیوں کو کس طرح سے حج کرنا چاہیے. لیکن میری ابھی آج کا جو ٹاپک ہے حج کا نہیں ہے, یہ فارم کے لیے 19 دن باقی ہیں, اس کے لیے میں نے شروعات میں کچھ لمحے آپ کے سامنے باندھے ہیں. بعض لوگوں کا مسئلہ کیا ہے معلوم ہے, مال اللہ نے بہت دیا ہے, صحت بھی اللہ نے دی ہے, لیکن لوگوں کا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے کہ جب تک بوڑھے نہیں ہوں گے, جب تک بچوں کی شادی نہیں کریں گے, جب تک مکانات نہیں بنائیں گے, 1 سے 2, 2 سے 3 پراپرٹی نہیں بنائیں گے, اس وقت تک حج کرنا یہ حج کرنے والی عبادت نہیں ہے. 70 سال کے ہوں گے تب نکلیں گے حج. بھائی جو حج کو جا کر آتا ہے نا اس سے پوچھو, کارگزاری لے لو اس سے کہ اصل حج تو جوانی کا حج ہے. وہاں جاؤں گے, ایک عمرہ کرو گے اور اپنے ہوٹل پہ اللہ اللہ کرتے ہوئے بیٹھو گے, دل تڑپے گا خانے کعبہ کو دیکھنے کے لیے, دل تڑپے گا طواف کرنے کے لیے, لیکن صحت ساتھ نہ دینے کی وجہ سے تم جا نہیں پاؤ گے. پھر کیا وہاں مکہ میں رہتے ہوئے خانے کعبہ کو دیکھ نہیں سکتے, مکہ میں رہتے ہوئے طواف نہیں کر سکتے, تو فائدہ کیا ہے بڑھاپے میں. یہ بھی اچھی بات ہے اگر جوانی میں اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی, اس کو توفیق نہیں دی اور جوانی میں اس کو موقع نہیں ملا, اب اس کو بڑھاپے کے حالت میں اگر توبہ کی توفیق ملی, ہدایت مل گئی, اللہ نے توفیق عطا فرمائی, تو اگر اس حالت میں بھی اگر کرتا ہے تو آخری درجے میں یہ بھی فرائض کو ادا کرنے والی بات ہے. لیکن میری آپ سے گزارش ہے, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, کاٹ کسر کرے, جمع کرے, ادھر ادھر سے جوڑے اور اللہ کے لیے حج کرنے کی کوشش کرے جائز طریقے سے. ادھر ادھر سے مطلب جائز طریقے سے, ورنہ ڈاکہ ڈالو گے بھائی 10 لاکھ مل گئے نکل جاؤ, یا ایسا نہیں اس کو ٹوپی پہنائیں گے اور نکل گئے, نہیں. ادھر ادھر سے کا مطلب جائز طریقے سے بسی لگا لو بھائی اپنے ذات کے لیے, اور اسی طرح سے جمع کرو. ہمارے حضرت شیخ مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے چاہے اس کی استطاعت ہو یا نہ ہو, اپنے گھر کے اندر ایک ڈبہ بنا لے اور اپنی حیثیت کے مطابق حج کی نیت سے اس کے اندر پیسے رقم جمع کرتے رہے. اب جب جمع ہوں گے, مثال کے طور پر تمہاری حیثیت 100 روپے کی ہے, آپ 100 روپے اس میں ڈالتے رہے حج کی نیت سے. اس کے 2 فائدے ہیں. حضرت نے فرمایا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر 10 سال کے بعد تم حج کرو گے اور 10 سال پہلے آپ نے ڈبہ بنایا ہے, 10 سال تک اللہ آپ کو ثواب لکھتا, آپ کے نام اعمال میں لکھتا جاتا رہے گا. کتنا زبردست عمل, 10 سال تک ثواب لکھا جاتا رہا. اور جب انشاءاللہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر حج کے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا, کل قیامت کے دن اللہ اس کا نام اعمال کے اندر اس کے فہرست میں حاجیوں میں اس کو اٹھائیں گے. اتنا تو کر سکتے نا, ایک ڈبہ بنا لے, اس کے اندر پیسے اپنی حیثیت کے مطابق جمع کرتے رہے. ایک شوق بھی ہونا چاہیے. حج فرض ہے مالداروں پر, لیکن ساتھ میں جانے کی توفیق اللہ محبت والے, جذبے والے اور تڑپ والوں کو عطا فرماتے. سمجھ رہے ہیں, کروڑوں پتی بھرے پڑے ہیں لیکن آج تک انہوں نے نہ حج کیا ہے نہ عمرہ کیا ہے. دیکھو گے آپ
ہر گلی محلے کے اندر ایسے بنگلہ بنا ہوا ہے 1.5 کروڑ روپے کا، لیکن حضرت ابھی تک حج کو 3.5 لاکھ کا خرچہ آتا ہے، لیکن کروڑ کا بنگلہ بنایا ہے لیکن حج کیا نہیں ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، صحت عطا فرمائی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ کے لیے حج کرے، جوانی میں کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی اپنے ماں باپ کو حج کرائے، تو میری آپ سے رائے ہے کہ ماں باپ کے ساتھ میں جوان بیٹے کو بھی یا پوتے کو بھی یا بھائی کو بھی جانا چاہیے، اس لیے کہ جب بوڑھے وہاں جاتے ہیں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب پریشان ہوتے ہیں نا، مسئلہ پریشانی کے نہیں، حج تو راہ میں تکلیف کا، وہاں تکلیف ہونا لازمی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جب پریشان ہو جاتے ہیں نا، زبان سے گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، ایسے ایسے بول نکالتے ہیں کہ جس سے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ بڑے مسائل ہیں، اس کے لیے اپنے ساتھ میں جوان بیٹے کو ساتھ میں رکھیں، یہ اپنے بھائی کو ساتھ میں رکھیں، یا دوست احباب اگر کوئی ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو ساتھ میں لے کر جائیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو اگر بھیج رہے ساتھ میں آپ بھی چلے جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگوں کا قرضہ لیا ہے، قرضہ ادا کریں، قرضہ ادا کر کے جائیں، یا اس کو بول کر جائے، وصیت کر کے جائے کہ بھائی میں نے فلاں کا قرضہ لیا ہے، میں اگر اس بیچ سفر میں مر گیا تو یہ قرضہ فلاں کا ادا کر دینا، یہ ضروری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضروری ہے۔ اسی طرح لڑکیاں، اگر کسی کے لڑکیاں ہیں، اس کے نکاح کا مسئلہ ہے، اللہ رب العزت، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی میرے پاس 10 لاکھ روپے تو ہے لیکن میرے بیٹی کا نکاح ہے۔ لڑکی کے نکاح کے لیے شریعت نے، اللہ رب العزت نے لڑکی کے ماں باپ پر 1 روپے کا خرچہ نہیں رکھا ہے، 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں رکھا ہے۔ مہر دینا ہے لڑکے کو، ولیمہ کرنا ہے لڑکے کو، جہیز تو اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے، اور لڑکی کے نکاح میں کھانے کا بھی تو اسلام میں تصور نہیں ہے۔ تو پھر کیا 10 لاکھ روپے کس کے لیے جمع کر کے رکھا ہے بھائی؟ یہ 10 لاکھ میں تم دونوں میاں بیوی آپس میں مل کے جا کے حج کر سکتے ہیں، پھر اللہ راستے کھولے گے برکتوں کے، رحمتوں کے۔ لڑکی کا نکاح کرنا جتنا ضروری ہے، اور اس کے لیے شریعت نے تم پر کوئی چیز واجب نہیں فرمائی ہے، حج تم پر فرض ہوا ہے، اس کی ادائیگی سب سے پہلے فرض ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حج کرنے کی کوشش کرے۔ 20 دن باقی ہیں فارم کے ختم ہونے کے لیے، تاریخ پتہ نہیں آگے بڑھتی یا نہیں بڑھتی، بڑھ بھی جاتی، کبھی کمیٹی والے بڑھا دیتے، لیکن خدا نخواستہ نہ بڑھی تو یہ 20 دن ہمارے لیے غنیمت سمجھے، اور کوشش کریں کہ بھائی جلدی سے جلدی فارم بھریں گے۔ بعض لوگ اس نیت سے فارم نہیں بھرتے کہ بھائی نمبر لگ گیا تو کیا کریں، ارے نمبر لگ گیا تو قسمت والا سمجھ، نمبر لگ گیا، بلاوا آیا، اللہ تجھے بلا رہے ہیں، نکل جا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا بولو دیکھا جائے گا، اللہ راستے کھولنے والے ہیں۔ ہاں، اسی طرح دوسرا ٹاپک آج کا دیکھیں بھائی، معاشرے کے اندر برائیاں اور خرابیاں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، حد سے زیادہ نوجوان نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ نشے بہت طرح کے نشے ہیں، شراب ہے، گانجا ہے، چرس ہے، جوا ہے، یہ بھی نشہ ہے، اور اسی طرح موبائل بھی ایک قسم کا نشہ ہے۔ ان نشوں سے اسی طرح ہمارے لڑکیوں کو ارتداد کا شکار بنایا جا رہا ہے، مرتد بنایا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں ہمارے قوم کی بیٹیوں کو بھی کیا ہو گیا ہے، نوجوان لڑکی ہیں، برقع پہنتی ہیں، زندگی میں کبھی اس کے محلے والوں نے اس کی شکل نہیں دیکھی ہے، اور ایک دھیڑ مانگ کے ساتھ، ہندو کے ساتھ جا کر اپنے ایمان کو بیچ دیتی ہے اور ایمان کا سودا کرتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ میں نے گزشتہ مجلس میں کہا تھا، جمعہ کو، 2-3 جمعہ پہلے، کہ بھائی نکاح ہمارے معاشرے میں بہت لیٹ کرتے ہیں، لڑکیوں کا نکاح دیر سے کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بہت زیادہ لمبا چوڑا تام جھام کر رہے ہیں، تاریخ آج جنوری میں پکڑیں گے، دسمبر میں نکاح کریں گے، 12 مہینے تک کیا کرنا ہے؟ عمر ہو گئی نکاح کی، نکاح کر لو نا بھائی، اگر تمہارے مناسب باتیں طے نہیں ہو رہی ہے تو نکاح کر لو، رخصتی بعد میں کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 مثالیں نکاح کی ہمارے سامنے ہیں، اس میں سے ایک مثال ایسی بھی ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی، 3 سال تک نکاح اور رخصتی کے بیچ میں فاصلہ رہا ہے، یہ بھی مثال ہے۔ اگر لڑکی پڑھ رہی ہے، لڑکا پڑھ رہا ہے، مسائل نکاح کے نہیں ہو رہے ہیں تو کیا کرو؟ نکاح کر لو، رخصتی بعد میں کر لو، یہ بھی ہمارے پاس سنت کی مثال ہے۔ نکاح جلدی کرو، سادگی سے اور آسانی سے نکاح کرنے کی کوشش کرو۔ اور اسی طرح جو طلاق والے اور بیوہ عورتیں معاشرے میں ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنے کی کوشش کرو۔ 20-22 سال کی عمر میں طلاق یافتہ ہو کر بیٹھی ہیں، 20-22 سال میں بیوہ ہو کر بیٹھی ہے، اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کا فائدہ غلط لوگ اٹھاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک اور وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی طرف سے لڑکیوں کی طرف توجہ جب ہٹ جاتی ہے نا، تو یہ لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، اولادیں ہیں، یہ توجہ باہر تلاش کرنے لگتے ہیں۔ ہمدردی، محبت، توجہ، فکر،
یہ جو ہے نا باہر کے لوگ ڈپلیکیٹ چہرہ بنا کر, سازش کا چہرہ لگا کر, دھوکے کا چہرہ لگا کر آئیں گے اور آ کر ہمارے قوم کے بیٹیوں کو, بہنوں کو کیا کریں گے, ورگلائیں گے. تم نے کھانا کھائے کیا؟ میں نے بھی اب تک کھایا نہیں, جب تک تم نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا. اب یہ جملے جب بیٹی کے کان میں گزریں گے تو اس کے دل میں یہ چیز آئیں گی کہ بھائی یہ میری کتنی فکر کرتا ہے, یہ میری کتنی فکر کرتا ہے, میرے ضروریات کا کتنا خیال کرتا ہے. تو یہ اگر اس کو دوستی, یہ محبت, یہ الفت, یہ توجہ, یہ فکر اگر اپنے ماں باپ کی طرف سے ملیں گی, ماں اور باپ اس کے اگر دوست بنیں گے, تو یہ توجہ وہ باہر تلاش نہیں کریں گے. بیٹی کب آ رہی ہے, کب جا رہی ہے, گھر میں کیا کر رہی ہے, کس سے بات کر رہی ہے, باپ کو کوئی پڑی نہیں ہے, باپ کو کوئی. پھر ایک موقع, ایک مقام ایسا آتا ہے کہ پھر ماں اور باپ خون کے آنسو روتے ہیں, لیکن وہ مقام ان کے ہاتھ سے گزر چکا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے گھر والوں کو توجہ دیجئے, ٹائم نکالیے, گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کر, بیٹی ہے یا بیٹا, بیٹھ کر ان سے کارگزاری لیے کہ بیٹا کیا گزرا, کالج کا دن کیسا رہا, آج تیرے ساتھ کیا ہوا, تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے, کچھ بھی ہونا بلا جھجک مجھے بتا دینا, جو بھی تیری ضرورت اور خواہش ہے مجھے کہہ دینا. یہ پوچھو, اس کے کندھے پہ فکر والا ہاتھ, شفقت والا ہاتھ رکھیں, وہ اپنا دل ہلکا کریں گے, وہ باہر والوں کی طرف توجہ نہیں ڈالیں گے. پھر یہ بھی ایک چیز ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اس کی کمی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, لڑکیاں باہر تلاش کر. اور 5ویں وجہ جہیز کی لعنت. ہمارے نوجوانوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, بھیک منگا ہو گیا ہے, گھڑلے سے مانگ لیتا ہے, بھائی 10 لاکھ روپے چاہیے, اسٹڈی وہ ایجوکیشن پورا کرنا ہے. تیرے پاس نہیں ہے تو کئی کو پورا کر رہا ہے, کاروبار کر, تجارت کرنا, اور وہ لڑکی والوں کے مال پر تو اپنے ایجوکیشن پورا کرے گا. کتنی بے غیرتی والی اور دیوس پنے کی بات ہے. جہیز کی اتنی لمبی لسٹ لا کے رکھ دیتے ہیں, باپ بیچارہ اپنے لڑکی کا نکاح 18 سال کی عمر میں کرنے کے بجائے 25 سال کی عمر میں کرتا ہے, اور یہ 7 سال پیسے جوڑنے میں لگاتا ہے. اس بیچ اگر کسی غیر نے اس کو اٹھا کر لے گیا یا یہ زنا میں مبتلا ہو گئی, یہ ماں باپ کو تو غلط گناہ تو ملے گا ہی ملے گا, لیکن اس لڑکے کو بھی گناہ ملے گا جس کی وجہ سے اس نے کیا کیا ہے, نکاح کو دیر کی ہے. مت لو یار جہیز, کیا فرق پڑتا ہے, اللہ دینے والے ہیں. یہ غیرت مند بنو, نوجوانوں غیرت مند بنو, اپنے اندر خودداری پیدا کرو, اپنے اندر غیرت پیدا کرو, مردانگی پیدا کرو. ماں باپ سے کہو میں نکاح کروں گا اسی لڑکی سے جو ایک کوڑی بھی اپنے مائکے سے نہ لے کر آئیں گی, اور اپنے آپ کو اس کے لائق بناؤ, اپنے آپ کو اس کے قابل بناؤ, کماؤ دھماؤ, ایجوکیشن میں آگے بڑھو, اور اپنے آپ کو اس کے لائق بناؤ, اور پھر لڑکی کا رشتہ لے کر آ جاؤ. اور ایسی لڑکی کا رشتہ لے کر آ جاؤ کہ جو لڑکی نکاح کرنا چاہتی ہیں لیکن بغیر جہیز کے ساتھ. ارے باپ اور ماں اپنے کلیجے کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر رہے ہیں, تو اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی جہیز ہونا چاہیے. ایک لمحہ اگر کوئی بیٹی, نوجوان بیٹی ماں باپ کی نظروں سے دور ہو جاتی ہے, ماں باپ تڑپ جاتے ہیں, ایسی بیٹی کو انجام انسان کے ہاتھ میں زندگی بھر کے لیے تھما دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر بھی اور کیا نعمت ہونی چاہیے تمہارے لیے. پھر بھی پلنگ ایسا دیا, صوفہ ایسا دیا, الماری کا دروازہ نہیں کھل رہا, اور چمچ چھید دیے 12 ہونی چاہیے. تمہارے ماں باپ کو تم بوجھ بنے ہوئے تھے, یہ بنے ہوئے تھے. کتنی بے غیرتی کی بات ہے یار, کتنی بے حیائی والی بات ہے. یہ ایسوں کی وجہ سے ہی ہماری قوم کی بیٹیاں کیا ہو رہی ہے, نیلام ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو معلوم نہ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں آپ لوگ. 17 سال کی لڑکی, 15 سال کی لڑکی اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے, مندروں میں جا کے پھیرے لے کے نکاح کروا رہی ہے, اور ماں باپ کو, اسلام کو, ایمان کو اور شریعت کو ٹھکرا رہی ہے. اور پھر بھی معاشرہ اسی میں لگا ہوا ہے یار. لسٹ بناؤ بھائی, رسم کی لسٹ الگ بنی ہوئی ہے, دعوت کی لسٹ الگ بنی ہوئی ہے, 1000 2,000 لوگوں کو بلائے جا رہے ہیں. کیا ضرورت ہے, بولو کیا ضرورت ہے. کھا کر, تانے دے کر اور عیب نکال کر جانے والوں کے لیے تم نے شریعت کو ٹھکرا دیا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کے رسول نے فرمایا مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا, اللہ کی نافرمانی کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. اور یہاں چپراسی کی رضامندی کا خیال کیا جاتا ہے, اور نیچے سے نیچے درجے کے لیول کے انسان کے خوشی کا خیال کیا جاتا ہے, لیکن اللہ کے خوشی کا, اللہ کے مرضی کا, اللہ کے رضا کا کسی کو کوئی خیال نہیں. بس کرو, کب تک یار. بیٹیاں بھاگ رہی ہے, بہت تیزی کے ساتھ یہ واقعہ سامنے آ رہے. دیندار گھرانوں کی بھی دین, مسلمان ہیں, بس ہو گیا یار, مسلمان ہیں. ہمارے گھر کی قوم کی بیٹیاں جا رہی, دل ایسا چلتا ہے اندر سے. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نا ویڈیو,
بس کرو کب تک؟ یہ ساری وجوہات ہیں، ان وجوہات کو ختم، غصہ آتا ہے نا یار یہ لڑکی سالا کیسے گئی غیر کے پاس. یہ غیرت کہاں جاتی ہے؟ جب تیرے نکاح کے لیے لڑکی تلاش کرنے جاتے ہیں تو اس وقت میں دھڑلے سے بھیک منگے کی طرح، بھکاری کی طرح، فقیر کی طرح جب مانگتا ہے تو اس وقت تیری یہ غیرت کہاں جاتی ہے؟ وہ ماں باپ اپنی بیٹی کو تیرے ہاتھ میں دینے کو تیار ہے، لیکن تو یہ ہے کہ تجھے بیٹی نہیں چاہیے، تو بھکاری ہے. تجھے کیا چاہیے؟ تجھے مال چاہیے، تجھے صوفہ اچھا چاہیے، تجھے پلنگ اچھا چاہیے، تجھے الماری اچھی چاہیے، تجھے چیزیں اچھی چاہیے. تجھے چیزیں چاہیے تھی یا لڑکی چاہیے تھی؟ مسجد کے باہر بیٹھ جا، مال ملے گا، یہ ساری چیزیں خرید لے. لڑکی کی کیا ضرورت تجھے؟ بس کرو، بہت ہو گیا ہے. آخری بات بیان کی نہیں، اس موضوع کی آخری بات، لڑکیاں اور لڑکے ان لوگوں کو جو ہے نا دین کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ ایمان کی، ایمان کے عقیدے کی، اسلام کے تعلیمات کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول کی بیویوں کی تعلیمات کی ان کو ضرورت ہے. تبلیغ جسے کہتے ہیں نا تبلیغ، بعض لوگوں نے ایک الگ مزاج بنایا ہوا ہے، بھائی دین کا کام تو تبلیغ والے کریں گے، یہ ہمارا کام نہیں. سب پر ضروری ہے. تبلیغ کیا ہے؟ بولو. سب پر ضروری ہے. تبلیغ کہتے ہیں دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانا. بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا میری ایک بات اگر تم کو ملی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو کیا کرو؟ دوسروں تک پہنچاؤ. آپ کو معلوم ہے کسی محلے کے اندر اگر کوئی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1 رکعت پڑھیں گے اللہ آپ کو 25 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. کتنی رکعت؟ بولو. 25 رکعت. جامع مسجد جو بڑی مسجد ہوتی ہے شہر کی، علاقے کی، جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 رکعت کا ثواب 500 رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا. کتنا؟ بولو. 500 رکعت. مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، بیت المقدس جسے ہم کہتے ہیں، وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 رکعت کا ثواب 25,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. کتنا؟ 25,000 رکعت. اور آگے بڑھو، مسجد نبوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے اس مسجد کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے. اس مسجد میں 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز پڑھنے کے 50,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ہے. کتنے؟ 50,000. اور آگے بڑھو، مسجد حرام جس کو ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اس جگہ پہ 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1 لاکھ مرتبہ 1 لاکھ رکعتیں پڑھی ہے، اللہ آپ کو اتنا ثواب عطا فرمائے. اتنا ثواب جب ہوتا ہے نا، لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ بار بار اس علاقے کا سفر کرتے ہیں ثواب کو پانے کے لیے. بعض لوگ تو جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اسی جگہ پہ جا کے بس جاتے ہیں. بھائی نیکی زیادہ ملے، ثواب زیادہ ملے. ابھی آپ جواب دو، صحابہ کرام سے بھی زیادہ اس امت میں کوئی ثواب کا لالچی تھا؟ بولو. نیکی اور ثواب کا سب سے زیادہ لالچ کس کو تھا؟ صحابہ کرام کو. وہ تو مر مٹتے تھے نیکی کو پانے کے لیے، ثواب کو کمانے کے لیے مر مٹ جاتے تھے. صحابہ کرام کو جب تبلیغ کا حکم دیا گیا، دعوت کا حکم دیا گیا، تو انہوں نے مسجد نبوی جیسی مسجد کو، مدینہ جیسے پاکیزہ شہر کو اور پاکیزہ ماحول کو چھوڑا، اور ہماری امت کی بھلائی کی خاطر کیا کیا ہے؟ شہر کو چھوڑ کر اطراف میں پھیل گئے. ایسے پھیلے، نہ گھر دیکھا، نہ بیوی دیکھا، نہ بچے دیکھا، نہ کاروبار دیکھا، نہ تجارت، نہ کاشتکار، نہ زراعت، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قربانی دے کر چلے گئے. 10,000 صحابہ کی قبریں آپ کو مدینے میں ملیں گی. 1,14,000 صحابہ کہاں چلے گئے؟ بولو. کہاں چلے گئے؟ دعوت اور تبلیغ کے خاطر پھیل گئے. وہ سمجھ گئے کہ دعوت اور تبلیغ کا کام یہ سب سے بڑی عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ بولو. سب سے بڑی عبادت ہے. بڑی عبادت کی کئی وجوہات ہیں کہ دعوت کا آپ بولو گے کہ بھائی تبلیغ کا کام سب سے بڑی عبادت کیسے؟ ایک وجہ تو یہ کہ اس کام کے اندر جو ہے نا مشقت زیادہ ہے. اس کام میں تکلیف زیادہ ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. لوگوں کی کڑوی کسیلی گالی گلوچ، تانے، ماتھے پر شکن، یہ آنکھوں سے غصہ، یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے. پھر بھی اس کی بھلائی کی خاطر اس کو دین کی دعوت دینا پڑتا ہے. ایک ساتھی ایک دیہات میں گیا، ایک کسان اپنے زمین پر ہل چلا رہا تھا کھیتی میں. اس کو دیکھا کہ بھئی یہ مسلمان ہے،
اس سے جا کے سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کلمہ پڑھنے آتا ہے؟ کہا کہ نہیں آتا ہے۔ ایسے ہزاروں آج بھی ہے دیہاتوں میں آج بھی ہزاروں ایسے ہیں جن کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا پتہ نہیں ہے، نہیں آتا ہے انہیں پڑھنے، لیکن ہم کو کوئی اس کی پڑھی نہیں ہے۔ نہیں آتا ہے تو نہیں آتا ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فکر تھی کہ امت کا ہر فرد جنت میں جانے والا بنے، تو اس سے پوچھا کہ تجھے کلمہ پڑھنے آتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھنے نہیں آتا ہے۔ تو اس سے کہا گیا، وہ شخص کہنے لگا، وہ ساتھی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھاتا ہوں، تو میرے ساتھ میں پڑھ لینا۔ تو اس کسان نے ایک تماشا رسید کیا، ایک تھپڑ لگا دیا۔ تھپڑ لگانے کے بعد جب یہ حضرت نے تھپڑ کھا لیے، تھپڑ کھانے کے بعد کہنے لگے اب مارا نا، اب تو سنو، اب تھپڑ لگایا نا، آپ کی تو تمنا پوری ہو گئی، اب تو میری بات سنو۔ وہ کسان شرمندہ ہو گیا اور اس نے وہ بات کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تم جو کہنے والے ہیں مجھے کہلواؤ۔ پھر کلمہ پڑھوایا گیا۔ اس میں مشقت ہے، اس میں کیا ہے؟ مشقت۔ اور دوسری وجہ اس عبادت کے اہم ہونے کی کہ آپ اگر اوروں کو دعوت دیں گے، آپ کی دعوت کی وجہ سے وہ ہدایت پہ آیا، توبہ پہ آیا اور دین پر اگر آ گیا، آپ مر جاؤں گے، جب تک وہ دین پر باقی رہے گا، نمازیں پڑھتا رہے گا، نیکی کرتا رہے گا، اللہ اس کا ثواب بولو آپ کے کھاتے میں ڈالتے جائیں گے۔ کتنا بڑا ثواب۔ سب سے پہلا جو اس مشن کا جو مرحلہ ہے وہ اپنا گھر ہے۔ دعوت و تبلیغ کا مشن سب سے پہلا کیا ہے؟ اپنا گھر، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے گھر والے، ان کو بٹا کر ان کو دین کی باتیں سمجھائے۔ اس کی بھی معاشرے میں بڑی کمی ہے، ماں باپ ہی دین جانتے نہیں ہے تو اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ صرف برقع پہنانے کا نام دین نہیں ہے۔ میری بیٹی برقع پہنتی، ارے ٹھیک ہے بھائی برقع پہنتی، لیکن اندر سے پوری خالی ہے، اس کا دل ایمان سے کوڑا ہے، دین سے کوڑا ہے، نہیں جانتی وہ اللہ کے رسول کی بیویوں اور بیٹیوں کے بارے میں، کہ وہ بیٹی کا واقعہ نہیں جانتی ہو حضرت فاطمہ کا، کہ جو چاہتی تھی کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر بولو نہ پڑے، مرنے سے پہلے وصیت کر کے جا رہی ہیں۔ اگر یہ واقعہ ہمارے بیٹی کے نظروں کے سامنے ہوگا تو وہ غیرت مند بیٹی کسی غیر کے سامنے اپنی ایمان کا سودا نہیں کرے گی۔ اس کو سمجھائیں، دین سمجھائیں، اس کو تبلیغ کریں، اس کو پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جب حادثہ ہوگا تب نہیں، دیکھا جائے گا بھائی میری بیٹی تو کیا ہے بہت اچھی، اللہ کرے تمہاری بیٹی کو ہمیشہ اچھا رکھے، اللہ کرے آپ کی بیٹی کو اللہ ہمیشہ پاکیزہ رکھے۔ لیکن آج جو ماحول چل رہا ہے، آنکھ بند کر کے ہم اپنی بیٹیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے بیٹی پر بھروسہ ہے، لیکن ہمیں حالات کے بگڑتے ہوئے حالات پر بھروسہ نہیں ہے، دیوس لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے، باہر جو ہوس کے پجاری پھر رہے ہیں ہمیں ان پر بھروسہ بولو نہیں ہے۔ ہم اپنی حفاظت کریں، ہم اپنی بیٹی کی حفاظت کریں، ان کو دینی مجالس میں لے کر آئیں گے، محلے کے اندر باقاعدہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے، ایمان کی اہمیت پر، عقائد کے معاملے میں ارتداد کے نقصانات بتائے جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو اپنے دین سے پھر جائیں گا، جو اپنے دین سے پھر جائیں گا اور اسی حالت میں اگر مر جائیں گے، اللہ سارے نیکیوں کو ختم کرے گا، کل قیامت کے دن سیدھا اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ اسے سمجھائے بھائی، سمجھائے۔ بیٹیوں کو شاید غلط فہمی کروائی گئی ہے، اسلام میں طلاق کا آپشن ہے، طلاق کی تکلیف تم کو برداشت کرنا پڑیں گی، اور جہیز کا مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے سوگن کا مسئلہ ہے۔ بھائی تم اگر کسی مسلمان سے نکاح کرو گے تو تمہارا شوہر تمہارے سینے پر تکلیف دینے کے لیے کسی اور عورت کو بیاہ کر کے لائیں گا اور تم کو سوگن کی تکلیف دیں گا۔ اب اس مجمع میں ہزاروں لوگ بیٹھے، کتنے دو شادی والے بتاؤ؟ بولا 1000 لوگوں میں سے بڑی بتاؤ، مطلب کھڑے نہ مت ہو جاؤ، ایسے سوال کر رہا تو کھڑے ہو جائیں گے بھائی میرے 2 شادی ہو گئی ہے، میرے 3 شادی ہو گئی، بھیا کیسے سوال کر رہا ہوں۔ سب جانتے ہیں اپنا اپنا حال۔ 1000 لوگ اگر ہیں تو بڑی مشکل سے 10 لوگ ملیں گے۔ کتنے لوگ؟ اب یہ 10 لوگ 1000 کا کتنا فیصدی ہوا؟ 1% اس کو بتا کر ڈرایا جاتا ہے، اس کو بتا کر کیا ڈرایا جاتا ہے، بھائی تجھے سوکن بننے کا یہ ہوگا، وہ باہر رکھیلے رکھے اور باہر جا کے منہ کالا کرے وہ چلے گا، لیکن یہاں پر ڈرایا کیا جاتا ہے؟ حالانکہ سوکن بننا کوئی عذاب نہیں ہے، یہ دونوں کو اپنا اپنا حق دیا جا رہا ہے، دونوں کو ان کے سروں کے اوپر عزت کی چادر اڑائی جا رہی ہے، ان کو اپنا نام دیا جا رہا ہے، نسبت جوڑی جا رہی ہے۔ لیکن وہ خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ان دیوسوں کو ہم کو سمجھانا بھی نہیں، لیکن ہمارے قوم کو بیٹیوں کو تو سمجھا سکتے،
طلاق کا مسئلہ. ابھی ان کے یہاں پہ طلاق نہیں ہے, سیدھا چھوڑ دینا ہے. ان کے یہاں پہ طلاق نہیں, خودکشی ہے. طلاق نہیں, کیا ہے؟ جنم کا ساتھ ہے تو جنم 70 سال کا کیوں بھائی, 25 سال میں خودکشی کر کے, خودکشی کا ریشو ان کے یہاں پر زیادہ ہے. اس لیے کہ جہاں پر ایگزیکٹ دروازہ جب نہیں ہوتا ہے نا نکلنے کا, تو انسان کیا کرتا ہے, خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے. شریعت میں انٹری بھی ہے اور ایگزٹ بھی ہے, اور جس گھر کے اندر جس راستے پر 2 دروازے ہوں, 2 راستے ہوں, وہ منزل آسان ہو جاتی ہے. وہ منزل کیا ہوتی ہے؟ یہ صرف لڑکوں کے لیے نہیں ہے, یہ لڑکیوں کے لیے بھی ہے. کئی ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ لڑکیاں چاہتی ہیں مجھے ایسے مکھنچو کے ساتھ میں نہیں رہنا ہے, یہ لڑکا ظالم ہے, یہ شرابی ہے, کبابی ہے, XYZ, اس کے اندر ہزاروں برائیاں ہے. اب کیا کرو, نہیں تجھے رہنا ہے, زندگی بھر رہنا ہے. شریعت نے طلاق کا آپشن صرف مردوں کے لیے نہیں رکھا ہے. یہ عافیت کس کے اندر بھی ہے؟ عورتوں کے اندر بھی ہے. تو ہمارے قوم کے بیٹے کو سمجھائیں گا کون ہمارے معاشرے کے اندر؟ تو اس کے لیے محلوں کے اندر, گلیوں کے اندر ایسے محافل قائم کرنا ضروری ہے, ایسے مجلسیں قائم کرنا ضروری ہے جس کے اندر عورتوں کو جمع کیا جائے, پردے کے انتظام کے ساتھ, پردے کے اہتمام کے ساتھ ان کو جمع کیا جائے, اور ان کے سامنے دین کی باتیں بتائی جائیں, اور ان پر توجہ دی جائے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر وقت ان پر نگرانی کریں, کہاں جا رہی ہے, کس سے مل رہی ہے. غیر لڑکیاں بھی, ان کا سب سے پہلا حربہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ڈائریکٹ آ کے مسلمان لڑکیوں سے دوستی نہیں کریں گے, ہندو لڑکی کو آگے بڑھائیں گے. میں نام لے رہا ہوں, سیدھا سیدھا الفاظ استعمال کر رہا ہوں. وہ جب ہمارے قوم کی بیٹیوں کو اٹھانے پر ڈر نہیں رہے ہیں, اور آج ہم کو ممبر پر بیٹھ کر ان کے حفاظت کے بارے میں بات کرنے سے ڈرایا جاتا ہے. او مولوی صاحب تم یہ باتیں بیان مت کرو. کیا بیان کرو بھائی؟ جب پورا معاشرہ لٹ چکا ہوگا, ہمارا گھر جب پورا برباد ہو چکا ہوگا, تب جا کر ہم رونا روئیں, تب جا کر ہم اپنی قوم کو بیدار کریں. بولو نا. تو اپنی بیٹیوں پر نگرانی کرو, کس سے مل رہی ہے, کسی غیر مسلم لڑکی سے دوستی کر رہی ہے تو چیک کرے بھائی, وہ سب سے پہلا حربہ ہے, وہ سب سے پہلا وار ہے. وہ کیا کریں گی؟ میرے بھائی کا آج برتھ ڈے ہے, تجھے آنا پڑے گا, تو میری دوست ہے نا, تو میری فرینڈ ہے نا, فرینڈ کے سے اتنا بھی نہیں کر سکتے کیا؟ تعلیم اس چیز کی دی جا رہی ہے. لبرلزم کی جب تعلیم مل رہی ہو اور اس کے سامنے جب یہ دعوت ملی ہو, تو اپنے فرینڈ, لیڈیز فرینڈ کے بھائی کے برتھ ڈے پارٹی میں جائیں گی, اور وہاں جا کر ڈانس کریں گی, وہاں جا کر اس کو برتھ ڈے وش کریں گی, پھر وہاں سے فون نمبر کا تبادلہ ہوگا, پھر وہاں سے بات چیت ہوگی, پھر وہاں سے ایمان کا بولو جنازہ نکلے گا, سودا ہوگا. اللہ ہماری قوم کی بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ان کو صحیح سمجھ اللہ عطا فرمائے. یہ بہت ضروری ہے, کریں گے نا انشاءاللہ. ابھی ہمیں بیدار ہونا ہے, غفلت کی زندگی بہت ہو گئی. کالج بند نہیں کر سکتے, ایجوکیشن میں پڑھانا, ایجوکیشن حاصل کروانا بند نہیں کر سکتے, موبائل ان سے چھڑا نہیں سکتے, لیپ ٹاپ کمپیوٹر ان سے چھڑا نہیں سکتے, انٹرنیٹ سے ان کو دور نہیں کر سکتے. یہ وہ دور ہے, نہیں کر سکتے. ہم ان کو کریں گے وہ ہماری جان لے لیں گے. ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ ماں باپ نے بچے کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا, وہ PUBG کیا اور کون سی گیم کھیل رہا تھا, اس نے تو ماں کو ہی مار دیا. ماں کو ہی کیا کر دیا. اب بہت جہاں ہے اسی حالت میں ان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. ان کو دین سمجھاؤ. یہ دین ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے اللہ ان کی ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے. اللہ کا خوف ان کو دلوائے, اللہ کا ڈر انہیں دلوائے. اور پیچھے جو ماضی میں واقعات پیش آئے نا, ہمارے بیٹیوں کے اوپر ایسے ویڈیو دیکھے ہوں گے آپ نے, برقعے والی لڑکی ہے اس کے اوپر پیشاب کیا جا رہا ہے. اس حالت تک تو نے ہی پہنچایا ہے بہن اپنے آپ کو, کسی اور نے نہیں پہنچایا ہے. ایک منہ پینے والا دیوس بے غیرت لڑکا, برقع پہننے والی لڑکی, نماز پڑھنے والی تھی, جس کا ماتھا اللہ کے سامنے جھکتا تھا, روزہ رکھتی تھی, قرآن کی تلاوت کرتی تھی, تو نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہے. اب وہ تجھ پر کیا کر رہا ہے؟ بولو, پیشاب کر رہا ہے. اس حالت تک تجھے کس نے پہنچایا؟ تو نے اپنی ذات سے اس حالت تک اپنے آپ کو پہنچایا ہے. کاٹ کر پھینکا جا رہا ہے, ندیوں کے اندر ڈال دیا جا رہا ہے. یہ واقعات اپنی قوم کی بیٹیوں کو سمجھائے. کبھی ماضی کے واقعات سے ڈرایا جاتا ہے. قرآن شاہد ہے, قوم لوط, قوم سمود کے واقعات سے اللہ ہم کو ڈراتے ہیں. انہوں نے نہیں مانا, ان کے ساتھ ایسا ہوا, تم نہیں مانو گے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا, سمجھو. تو اب یہ وقت ہے ان کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہماری قوم کے ایمان کی, عفت کی, حیا کی, عزت کی اللہ حفاظت فرمائے, اور ہماری قوم کے نوجوانوں کو غیرت مند اللہ بنا دے, بغیر جہیز کی اللہ نکاح کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.